ہے ضرورتیں جس طرح ہوا، پانی اور روشنی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے۔ سب کو ہوا چاہیے، امریکہ والوں کو بھی، روس والوں کو بھی، ایشیا والوں کو بھی چاہیے نہیں؟ روشنی، پانی سب کو چاہیے۔ یوں کیسے ہی اسی طرح تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے۔ جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، 600 سال سے انتظار تھا، اور چیز ملتی ہے آدمی کو سچی طلب سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان آگ کو پوجتا تھا، یہ بھی آگ کے پجاری تھے۔ ایک پادری کے پاس، وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا کہ تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ اس پادری نے، تو تیسرے پادری نے یوں کہا تھا کہ نبی آخر الزمان، جس کی تمام نبیوں اور پیغمبروں نے پیشن گوئی کی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ تیسرے پادری نے، سلمان کے اندر طلب تھی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری محنت جو ہے، یہ دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے، دین کی باتیں نہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر جہنم کا گھڑا بنے گی یا کھیاری بنے گی جنت کی، یہ دین زندگیوں میں آوے، اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کی محنت کا نام یہ ہے۔ سلمان نے پوچھا کہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے۔ لگ گئی، سلمان کو لگ گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، پھر اللہ اسے چلاتے ہیں۔ سلمان کو اب لگ گئی کہ مجھے جانا ہے عرب، ان کو دیکھنا ہے۔ جا رہے نکلے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا۔ بھئی آپ لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہم تو عرب جا رہے ہیں۔ تو میں تمہارے ساتھ، ہاں آ جاؤ۔ ہم تو اپنے پڑوسی کی بھی تشکیل نہیں کرتے، ہم تو اپنے پڑوسی کی بھی تشکیل نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں کی بھی تشکیل نہیں کرتے، اور ہر ایک مطمئن ہے میرے 4 مہینے لگ گئے، میں 2 مرتبہ ملکوں میں جا کر آ گیا۔ یہ تو موت تک کا کام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دیے گئے۔ سلمان لگ گئے ساتھ۔ راستے میں، راستہ بہت لمبا تھا، ایران سے مکے تک کا، جتنا توشہ پانی جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ بھائی اب کیا کریں؟ کہ کوئی چیز بیچ دو، کہ اس کو بیچ دو، یہ نیا آدمی ہے، ہمارا نہیں۔ حضرت سلمان کو بیچ دیا انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ۔ یہودی نے ان کو کام پہ لگایا، کھجوروں کو پانی دینا، کھجوریں تیار ہو تو اتارنا۔ لیکن سلمان نے کہا تھا کہ وہاں میں اگر پہنچ بھی جاؤں اور وہ موجود ہوں، ان کو کیسے پہنچاؤں؟ کوئی نشانی تو دو، کوئی علامت۔ تو اس پر تیسرے پادری نے بتایا تھا، ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کے مونڈے پر کبوتری کے انڈے جتنی ایک بوٹی ابھری ہوئی ہے، وہ ان کی نبوت کی مہر ہے۔ یہ سیکھ لو۔ اسی لیے
ہم نے تو سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا. ہم تو ہیں بس سب اسی میں ہیں. ایک دن وہ باغ والے کا بھائی آیا، چچا زاد بھائی، بہت گالیاں اور ابے تبے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. بات سن لی حضرت سلمان نے درخت پر کہ قریب پہنچ گیا ہوں. جس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے نا، اللہ اس کے لیے راستے دیتے ہیں. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. ہم صرف دنیا ہی کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا مل رہی ہے. کرائے کے مکان میں تھے، ذاتی ہو گیا. سائیکل پر تھے، اسکوٹر آ گیا. اسکوٹر پر تھے، 4 ویلر آ گئی، مرسڈیز آ گئی، بہت خوش. اور قرآن اس کو یوں کہتا ہے، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میں تمہیں بتاؤں دیوالیے کون ہیں؟ جیسے لوگ دیوالا پھونکتے ہیں نا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اعمال کے دیوالیے کون ہیں بتاؤں؟ جو اپنی ساری طاقت، جانی مالی حیثیت کی صلاحیتیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور سمجھتے ہیں ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فارورڈ جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. کچے مکان سے پکے میں آ گئے، 1000 پتی سے لکھپتی ہو گئے، چھوٹی نوکری سے بڑی پوسٹ بن گئی. آخرت سے تو آنکھیں ہی بند. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی کمر توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت. ہمارے پاس اللہ کا ذکر نہ موت، ہم تو ہائے دنیا ہائے. اسی لیے دوستو ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. گھر بیٹھے یہ نعمت دی، لیکن وہی بات ہے، روح افزا کا گلاس بھرا ہوا ہے، گرمی کا روزہ ہے. اگر کوئی کہے 10 منٹ باقی، 5 منٹ باقی ہے غروب میں، 5 لاکھ روپے دوں گا، جان دے دوں گا، یہ روزہ نہیں توڑ سکتا جب ایمان اندر میں ہوتا ہے. ورنہ پھر لوگ 2 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سودی کاروبار، لونے پاس کراتے ہیں. ایک لون والے کا قصہ سنا دوں تمہیں. ہمارے پاس خود آیا تھا وہ، ہم جب وہاں نظام الدین میں تھے، کئی سال ہو گئے. رویا جا رہا، رو رہا. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. بہت مشکل سے اس نے کہا کہ میں ایک زمانے میں بہت بڑا بیپاری تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا. حالات بدلتے رہے، مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہو گیا. جن سے مجھے لینے تھے وہ کوئی شکل ہی نہیں دکھاتا تھا، اور جن کو مجھے دینے تھے صبح سے شام ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. کہنے لگا ایک دن رات کو میں سو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرضے والوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے. کتنا ہے؟ بتایا حضور کو کتنا ہے. حضور پاک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نصیحت یاد رکھنا، سود میں یہ لون جو ہے نا،
لون اور بیاج انٹرسٹ. میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اس میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کے لے گیا. نماز پڑھ کے جب آیا، یہ خود اس نے سارا سنایا. ابھی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا، گھر میں تھا، ٹک 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 ٹک، وہی ڈرتے ڈرتے کہ کوئی مانگنے آیا ہوگا. ڈرتے ڈرتے گیا، ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر، اتنا بڑا پوٹلا. معاف کر دو، معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا. جی میں آپ کا بہت پرانا گاہک، آپ کے یہاں سے لاکھوں کا مال میرے یہاں آتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے کہ میں آپ کو منہ نہیں دکھا سکتا. نیت میری یہ تھی. یہ کہنے سب سے پہلی چیز نیت ہے. کیوں بیٹھے ہو، کیوں بات کر رہے ہو؟ اگر اللہ کو راضی کرنا تو یہ اخلاص ہے. بات سن لیں گے، سمجھ لیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانا ہے. اس نے کہا کہ جب یہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں، آپ کا میرے ذمہ تھا، میری نیت تھی کہ جب بھی اللہ میری مدد کریں گے دے دوں. یہ آپ کا ہے، جا معاف کر دیا. اس نے خود سنایا کہ وہ پوٹلا لے کر جب میں گھر میں گھسا اور کھولا تو بہت بڑی رقم تھی. مجھے لوگوں کو جتنا دینا تھا وہ سارا ادا ہو رہا تھا اور بچ بھی رہا تھا. جب میں نے میری بھی نیت یہ تھی کہ جس دن میں نے لوگوں کو جب دینا شروع کیا تو پورے شہر میں شور مچ گیا. وہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بچ بھی گیا. اب آئے خیر خواہ، پتاشے میں زہر دینے والے. اس لیے میں نے کہا تھا نا، ہدایت اس نور کا نام ہے، نفع اور نقصان. کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا پلا کے اندر کے جراثیم کو مار رہا ہے، ان کو پہچاننا ہے. اسی کا نام فراست ایمانی ہے. جب ایمان اپنی پختگی پر، اپنے کمال پر، اپنے پوری قوت پر ایمان آتا ہے تو دوست دشمن کی تمیز ہوتی ہے، حق ناحق کی تمیز ہوتی ہے. اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے. لوگوں کو پتا چلا تو لوگ آنے لگے، سنا صاحب قدرت نے آپ کی بڑی مدد کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور کچھ آپ دیکھیے، ہمارے تو کاروبار برابر چل رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہم تو آپ کے بھلے کے واسطے. یہ شیطان جو کہہ جاتا ہے نا، انی لکم ناصح امین، شیطان نے قسم کھائی تھی، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے دانا کھا لو. اما ابا سے کیا آپ کے پاس جو رقم بچی ہے اس سے آپ اتنی لون پاس کرا سکتے ہیں اور اس لون سے آپ اپنا کاروبار پھر دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئے. ہماری مصیبت یہی ہے، دین نہ دین کی محنت، نہ سیکھا ہی نہیں، حلال حرام جائز ناجائز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا ان کی باتوں میں، لون پاس کرا لی. اللہ پاک گناہوں پر ایک دم نہیں پکڑتے. رات کو چوری کی اور فرشتے نے آ کے ڈنڈے مارے، ایسا نہیں ہوتا. ڈاکہ ڈالا اور ٹانگیں توڑ دی، ایسا نہیں ہوتا. رات رات میں مالدار ہو جاتا ہے. اور سائیکل نہیں تھی، اب اسکوٹر آ گیا، کیا ڈاکو ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارا، چور نے چوری کی، جھوٹ بولے، دھوکہ دیا، لکھپتی ہو گئے. کہنے لگا کہ
کچھ دنوں تو بہت اچھا کاروبار چلا، گاڑی بھی، یہ بھی، وہ بھی سب. پھر مارکیٹ ڈاؤن ہوا اور وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا کہ اب میرا حال یہ ہے کہ گاؤں میں میرے پاس رہنے کا میرا مکان نہیں ہے، وہ بھی گروی رکھا ہوا ہے. اللہ تو اللہ ہے، اس کے ضابطوں میں فرق نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم تؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو. جتنا لینے کا گناہ اتنا دینے کا بھی گناہ، اس کے لکھنے پڑھنے اس کے حساب کا بھی گناہ، دونوں سب برابر. اللہ سے ڈرو، سود چھوڑو. اگر نہیں کرتے ہو تو آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. قرآن کہہ رہا اللہ سے لڑ کے جیت جائیں گے، حضور سے لڑ کے جیت جائیں گے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھوں کی لون پاس کروا رہے ہیں. اور یہاں بھی ہے ایک برانچ میری، وہاں ہے ایک برانچ میری وہاں. اللہ کا تو ایک ہی ضابطہ ہے، اس کے ضابطے میں کوئی فرق نہیں. اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اس کرو گے تو جتنے اس کے انعامات کے وعدے ہیں اللہ پورے کریں گے، وہاں خلافی نہیں. جو اس کے حکم توڑے گا اس کی یہ سزائیں ہیں، آخرت میں بھی، اس سے پہلے چوکنا کرنے کے لیے دنیا میں بھی. زندگی اجیرن بنا دیں گے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو چکا چون، چمک چمک، چمک دمک، جیسے وہ ویلڈنگ ہوتی ہے، ویلڈنگ میں بہت چکمک ہوتی ہے، کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے پیچھے وہ ڈنڈا ہے، پائپ ہے، جس میں سے وہ آتی ہے گیس، اس سے وہ چمک دمک. بنگلے بن رہے ہیں، دکانیں ایک کی چار چار ہو رہی ہیں، اور گاڑیاں بیوی کی الگ، بہو کی الگ، بیٹے کی الگ بن رہی ہے، چکا چون. جیسے ویلڈنگ والے کو صرف یہ دکھ رہی ہے چمک، وہ پائپ جس راستے سے یہ گیس آ رہی ہے وہ نہیں دکھتی ہے. یہ سارا اللہ کا غیبی نظام ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ناچو اور کودو اور جھوٹ بولو اور دھوکہ دو اور ظلم زیادتی کرو. جس دن رسی کھینچوں گا نسلوں تک کی خبر لے لوں گا. اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی. اللہ کو پہچانو، اس کے حکموں کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس پر چلو. اور پھر چونکہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی کی نیابت میں، نبی کے غم کے ساتھ، نبی والی فکروں کے ساتھ، نبی والے آنسوؤں کے ساتھ، نبی والی آہوں کے ساتھ نبی کا پیغام عالم میں پہنچاؤ. ہم تو اس لیے دنیا میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے پوری امت کی، اس میں ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، تاجر بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عوام بھی، خاصہ بھی ہیں امت میں، پوری امت کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا؟ ہر آدمی کو یہ غلط فہمی ہے میری جان، میرا مال، میری عقل. کہاں سے لایا تھا؟ تیرے باپ نے دی. تیری ماں کو بھی پتا نہیں تھا جب تیری ناک بن رہی تھی، جب تیری ٹانگیں بن رہی تھی.
یہ تیری جان اللہ کی دی ہوئی، مال اللہ